ہم تو وقت نہیں دے سکتے اللہ کی رضا کے لیے، ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے اللہ کی رضا کے لیے، یہ نبی کی ذات ہے نا جناب والا۔ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لوگ باتیں کرتے ہیں، نبی تو کوئی شاعر ہی نہیں ہے نا معاذ اللہ، نبی تو یہ نہیں جانتا تھا معاذ اللہ، نبی کا تو احترام معاذ اللہ، نبی کا خیال نماز میں آج جو ہے نماز ٹوٹ جاتی ہے یہ کہنے والے لوگ موجود ہے معاذ اللہ، لیکن یہ سمجھ نہ سکے نبی کو ہے۔ ارے اب کی رضا کے لیے اگر اپنا بیٹا بھی دینا پڑے تو نبی اس کو بھی قربان کر دیتا ہے۔ نبی کی ذات بیٹا بھی دینا پڑے تو قربان کر دیتا ہے، یہ نبی ہوتا ہے، یہ عام بندہ نہیں ہوتا۔ جناب والا حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو قربان گاہ کی طرف لے کر جاتے ہیں، جناب والا ایسا ہی منظر ہے کہ رب کے فرشتے بھی رشک کر رہے ہیں، عش کر رہے ہیں، رب کائنات تیرا کیسا محبوب بندہ ہے، تو کیسے کیسے اپنے بندوں کو آزماتا ہے، کتنا لاڈلا، کتنا پیارا، کتنی محبت کرنے والا ہے ابراہیم اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے۔ رب کائنات تو اس کی بھی قربانی مانگ رہا ہے، لیکن ابراہیم اسے بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ رب نے فرمایا تمہارا خون تمہارا گوشت میری بارگاہ میں قربانی کا نہیں پہنچتا، تمہارا خلوص پہنچتا ہے، میں تمہیں دیکھتا ہوں کون ہے جو خالص نیت کے ساتھ میری بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، کتنا تقویٰ لے کے حاضر ہوتا ہے۔ ابھی حضرت ابراہیم قربان کرنے حضرت اسماعیل کو پہنچ جاتے ہیں۔ میں مختصر مثال دے کے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ فرمایا نہ رشتے ضروری نہ یار ضروری نہ رشتے ضروری نہ یار، بس رب اور رب کے رسول کی رضا مل جانی چاہیے، سب کچھ قربان ہے۔ یہ اولاد جس کو رب نے قرآن میں فرمایا یہ مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، دنیا میں بھی فتنہ ہے، آخرت میں بھی فتنہ ہے، لیکن رب کائنات نے اولاد دے کر ہمیں بتلایا جناب والا جب باری آئی دین کی تم نے اولاد بھی قربان کرنی پڑی تو اولاد کو قربان کر دینا، اپنی جان دینی پڑی تو جان بھی قربان کر دینا۔ وہ اسماعیل جو بڑے لاڈ سے پیار سے پالا گیا، چھوٹی سی عمر میں ویرانے میں رب نے حکم فرمایا چھوڑ دیا گیا، رب نے حکم فرمایا اس کو ویرانے میں چھوڑ دے، عرض نے کی رب کائنات کوئی درندہ کھا جائے گا، اس کو درندہ کھا جائے گا، بڑا لاڈلا بیٹا ہے۔ فرمایا میرے رب نے فرما دیا درندہ کھا جائے قربان ہو جائے، رب کے حکم پر ساری اولاد سارا مال قربان ہو جائے، کہاں جائے درندہ، فرمایا چھوڑ دیا۔ یا رب کائنات جب یہ اسماعیل بڑا ہوتا ہے 13 برس کی عمر میں آیا، پھر ملنے حضرت ابراہیم آتے ہیں، 13 برس کی عمر میں حضرت ابراہیم 10 سے 12 سال بعد بلکہ ان سے بھی زیادہ عرصے کے بعد اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آتے ہیں۔ رب نے حکم ارشاد فرما دیا جناب والا اب اس کی قربانی کا وقت آ گیا۔ کتنی آزمائش والی بات ہے کہ حضرت اسماعیل بالکل معصوم بچے ہیں، دودھ پینے والے بچے ہیں، رب کائنات نے فرمایا ویرانے میں مکہ المکرمہ میں اکیلے حضرت حاجرہ کے ساتھ چھوڑ دیا۔ اب جب پھر واپس حضرت ابراہیم لوٹتے ہیں عمر ہو جاتی ہے 13 برس، اب سوچتے ہیں میرا بچہ بڑا ہو گیا، جا کے اسے دیکھوں، پیار کروں، محبت کروں، ادھر سے دوسرا حکم آ جاتا ہے ابراہیم اب اس کو قربان کرنا ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر۔
آپ کا بیٹا بچھڑ جائے بچپنے میں، جیسے ہمارے ہاں بہت ساری ایسی وارداتیں ہو جاتی ہیں، ہاسپٹل سے بچہ غائب ہو گیا، کسی پبلک پلیس سے بچہ غائب ہو گیا، پارک سے، ہاسپٹل سے، کسی اور جگہ سے، ماں باپ تڑپتے ہی رہتے پتہ نہیں ہمارا بچہ کس حال میں ہوگا۔ لیکن یہاں چونکہ حال پتہ نہیں ہوتا، وہاں تو حضرت ابراہیم جانتے تھے کہ جس کے حوالہ کر کے آیا ہوں نا وہ کائنات کا بادشاہ ہے، جانے رب اور جانے میرا بیٹا، میں کون ہوتا ہوں بیٹے کا دعویٰ کرنے والا۔